بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دیں گے، جس کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ جو پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ اب آپ کو ایک دن میں بھی مل سکتا ہے۔ اس کے لیے اسپیشل کچھ ہے کہ جو نارمل پاسپورٹ ہے اس کی فیس سے انہوں نے ڈبل فیس رکھی ہے، اور جو ایمرجنسی فیس میں اگر کسی کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اب آپ لوگ پاسپورٹ ایک دن کے اندر بھی پاکستانی گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں، جس کی فیس ہے 10,000 پاکستانی روپے۔ اور 10,000 پاکستانی روپے میں ان کے 24 گھنٹے کے اندر اپلیکیشن سبمٹ کروانے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر مل جائے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اس میں DHL کی فیس بھی رکھی ہے، اور اس چکر میں اس کی فیس زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ پاسپورٹ آپ کو ایک دن میں بھی مل سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو ایمرجنسی ہے اور کسی نے اگر ایمرجنسی باہر جانا ہے، یا اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہے اور پتہ نہیں لگا کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے تو ایمرجنسی پاسپورٹ بنوانا پڑ رہا ہے، تو پہلے پاسپورٹ جو بنوانے کا تھا وہ یہ تھا کہ جی وہ کم از کم 2 ہفتے کا ٹائم تھا یا 7 دن کا ٹائم تھا، تو اب یہ ہے کہ اب یہ پاسپورٹ آپ کو ایک دن میں بھی 24 گھنٹے کے اندر اندر بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے جی، پاکستانی گورنمنٹ نے بڑا اچھا اقدام کیا ماشاءاللہ۔ تو باقی جو پاسپورٹ بنانے کا جو طریقہ ہے، اگر آپ کو پاسپورٹ بنوانا ہے تو اس کے لیے جو چند ایک ہدایات ہیں جو کہ پاکستانی گورنمنٹ آفیشلز کا جو ڈائریکٹریٹ جنرل امیگریشن پاسپورٹ منسٹری آف انٹیریئر کا ہے، اور وہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں پاسپورٹ بنوانے کے لیے۔ تو جو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اصل نادرہ کا جو CNIC ہے، جس کی 2 عدد شناختی کارڈ کی کاپیاں یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور جو بینک کی جو فیس ہے، جو بینک میں جو فیس جمع کرواتے ہیں اس کا جو چلان ہے وہ ہونا چاہیے پاس، اور اگر کوئی پرانا پاسپورٹ ہے تو وہ بھی اس کی کاپی بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ اگر 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کو بے فارم بھی ساتھ اس کا لگانا ہوتا ہے، اور والد اور والدہ کے جو شناختی کارڈ ہوتا ہے اس کی کاپیاں یا والد یا والدہ کا کسی ایک کا ساتھ آنا لازمی ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین اپنے جو بھی ان کا کوئی آفس ہوتا ہے اس کا جو پرمٹ ہوتا ہے، جو اجازت نامہ ہوتا ہے وہ ساتھ لے کے آنا پڑتا ہے ان کو، اور اگر کوئی ہماری مسلح افواج سے ریلیٹڈ ہے تو وہ یونیفارم میں ان کو آنا چاہیے۔ اگر کوئی ہماری آرمی سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ آرمی کے یونیفارم میں ان کو آنا چاہیے، اور جو بھی درخواست دینے والے بندے ہیں وہ اپنا جو ایڈریس وغیرہ ہے اور اپنا جو موبائل نمبر ہے وہ صحیح ان کو درج کروانا چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ ہے کہ جی جو ایسے افراد ہیں جن کی دوہری شریعت ہے، جن کے پاس ڈبل نیشنلٹی ہے، وہ اپنی جو غیر ملکی یا جو انٹرنیشنل ان کے پاس جو نیشنلٹی ہے اس کو بھی ان کو بتانا پڑے گا وہاں پہ، اور اپنے تمام جو بھی ان کے کوائف ہیں ان کو جب آپ نے فائنل بتا دینا ہے تو اس کو سائن کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے کہ جو میں نے گیون انفارمیشن ہے، جو کہ میں نے انفارمیشن ان کو بتائی ہے، کیا اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جو 7ویں نمبر پہ ہے کہ اس کی جو شرح فیس ہے، جو نارمل پاسپورٹ ہے اس کی 3,000 ہے، اور جو ارجنٹ ہے اس کی 5,000 ہے، اور ارجنٹ سے بھی ایک جو نیکسٹ جو ہے کہ ودن 1 ڈے کا جو پاسپورٹ ہے، جو کہ آج کی نیوز ہے، وہ ابھی اس ویب سائٹ کے اوپر اپڈیٹ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہے 10,000 روپے پاکستانی، 10,000 روپے دے کے اب آپ پاسپورٹ ودن 24 آورز حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہ ماشاءاللہ یہ پیسے زیادہ ہیں بالکل، لیکن ان پیسوں کی وجہ سے یہ ہے کہ جب سچویشن ایسی ہوتی ہے تو اس حساب سے نہ ہونے سے یہ بہت زیادہ بڑی اچھی فیسلٹی پاکستانی گورنمنٹ نے ایک جنرل پبلک کو دی ہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ اس میں انٹرنیشنل جتنی بھی ایمبیسیز ہیں ابھی وہاں پہ یہ والی فیسلٹی نہیں ہے، جب یہ آئے گی تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم آپ کو وہاں پہ بھی اپڈیٹ کریں۔ یہ فی الحال صرف وہاں پہ پاکستان کے لیے ہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ان کے پاسپورٹ کی جو نارمل اگر 72 پیجز ہیں، اگر 72 صفحے ہیں تو اس کی 5,500 ہے، اگر ارجنٹ میں 72 صفحے ہیں تو اس کی 9,000 ہے، اگر نارمل میں اگر اس کی جتنے بھی پیجز انکریز کرنے ہیں، اگر آپ کو 100 پیج کا پاسپورٹ چاہیے تو وہ 6,000 روپے میں بنتا ہے، اور اگر ارجنٹ میں 100 کا آپ کو پاسپورٹ چاہیے تو وہ 12,000 روپے میں بنتا ہے۔ یعنی کہ پاسپورٹ کے جو پیجز ہیں، اگر آپ کو نمبر آف پیجز جو ہیں وہ اگر زیادہ انکریز کروانے ہیں
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی بزنس مین یا کئی زیادہ لوگ جو کہ زیادہ ٹریول کرتے ہیں تو بار بار پاسپورٹ، چونکہ پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی فار ایگزامپل 5 سال ہے، تو 5 سال میں اگر پیجز ختم ہو جاتے ہیں اور تو پھر بھی پاسپورٹ تو بنوانا ہی پڑے گا. تو اس صورت میں گورنمنٹ یہ فیسلٹی دیتی ہے کہ اگر آپ نے پاسپورٹ وہی رکھنا ہے یا اگر اس کی ویلیڈیٹی ختم نہیں ہوتی، اگر آپ 10 سال کے لیے بنوا رہے ہیں تو آپ اپنے ان پاسپورٹ کو آپ یہ جب ریکویسٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کو زیادہ پیجز کا بنایا جائے. اس کے لیے تھوڑی سی ایڈیشنل فیس ہوتی ہے اور وہ ایڈیشنل فیس لے کے آپ یہ والی فیسلٹی کو یوز کر سکتے ہیں. آگے انہوں نے ایک نوٹ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کا گم شدہ پاسپورٹ کے لیے پولیس رپورٹ اور ڈبل فیس درکار ہوگی. اگر پاسپورٹ گم گیا ہے تو اس کے لیے پولیس کی جو ایک بیسک FIR ہوتی ہے، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، وہ ایک لازمی اندراج ہونا چاہیے وہاں پہ. اور اگر دوسری مرتبہ گمشدگی میں 4 گنا فیس اور تیسری مرتبہ گمشدگی میں معاملہ ہیڈ کوارٹر کو بھیجا جائے گا. یہ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں جناب. ٹوکن ملنے اور پاسپورٹ وصول کرنے کے جو اوقات ہیں وہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو ان کی جو آفس ٹائمنگ ہے وہ صبح 9 سے لے کے دن 2 بجے تک ہیں، اور جمعے والے دن وہ بریک ٹائم ہوتا ہے تو صرف صبح 9 سے لے کے 12:30 بجے تک ہیں. تو یہ تھیں جناب پاسپورٹ کی نیچے ہیلپ لائن بھی دی ہوئی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو آپ کے لیے ایک اچھی اور انفارمیٹیو ثابت ہوگی. آپ سے جاتے جاتے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی اس انفارمیشن سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کنفرم کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا صحیح اور ایگزیکٹ آنسر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.